السلام علیکم، شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پاس بہت ریکویسٹ ہیں کہ فیئر ٹریکٹر کو بناؤ یا اس کی ویڈیو بناؤ کہ اس کے اوپر کتنا کچھ خرچہ ریسٹور پہ آ سکتا ہے۔ تو پوری ڈیٹیل ہے ویڈیو کے اندر، ویڈیو کو پورا دیکھنا، لائک ضرور کرنا، لائک آپ کو بھول جائے گا۔ تو یہ 94 ماڈل ہے، اٹلی والا نہیں ہے۔ اگر اٹلی والا بنایا جائے تو اس کا مزہ ہے، اس کے بنانے کا سمجھو خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں ڈیمریج بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ ڈیمریج ہونے کی وجہ سے کچھ بڑے ایٹم پارٹس اس کے ڈالیں تو پھر بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ یہ 94 ماڈل ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اب یہ بننے کے یہ چیز تو قابل نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے مکمل ہم نے ایک حساب لگانا ہے نا کہ یہ آگے والا حصہ چینج ہوگا، یہ چولہا وغیرہ جو ہے یہ تو دوبارہ اس کا قابلہ بن جائے گا، لیکن جو اس کا مین حصہ ہے وہ سارا کچھ ویلڈ ہے غلط طریقے سے نا۔ یہ دیسی دوبارہ سے نیا پارٹس والا لگا ہوا ہے، سائڈ والا جو گوڈا وغیرہ ہے یہ بھی سمجھو کہ چینج جین 1 پہ لانا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اٹلی والے کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے کچھ پارٹس بڑے ڈالنے والے ہیں۔ اندرونی تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، جو اب جین 1 میڈ ان اٹلی کا کوئی ایکسل گرار بیرنگ کوئی بھی موجود ہے تو وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو ڈالنا بالکل فضول ہے اور کوئی فائدہ نہیں پھر ریسٹور کرنے کا نا۔ بلاک ٹھیک ہو، چولہا ٹھیک ہو، اوپر والے پارٹس جتنے ہیں مکمل ٹھیک ہوں، سمجھو اس میں آئل ڈالنا ہے، اس کی مکمل صفائی وہ تو مزدوری کے ساتھ ہے، اور اس میں پارٹس ہانڈے کے ہیں، ٹیوب والے بڑے سمجھو کہ جو ڈرم نما ہیں اس میں گرار ہیں، ایکسل ہیں، بیرنگ ہیں، سائز ہیں۔ اگر سائز ڈھیلے ہیں تو وہ ڈرم کو بھی چینج کرنا ہے۔ تو یہ جو پارٹس ہیں نا اٹلی والے ٹریکٹر کے یہ بہت مہنگے ہیں۔ اگر جین 1 اوریجنل چیز خریدو گے کباڑ سے، کباڑ میں بھی یہ بہت کم گئے، کیونکہ یہ وزن کا حساب لگائیں تو 640 جو ہے وہ 1,70,80,000 روپے کا وزن کے حساب سے اس سے بھی میرے خیال میں کہ کم بنے گا۔ ہر ایک چیز کو چینج کرنا ہے، کلچ کی پلے، اوپر والا کلچ ہے اس کی پلے، گیئر کی پلے، پی ٹی او لیور کی پلے، اور اس کی سمجھو کہ نیچے جتنا کام ہے وہ مکمل ہر ایک چیز ریسٹور ہوگی، اور زیرو کی طرح اس کی آوازیں اس میں پلے نہیں ہوگی۔ تو ایسا کام کر کے جب اس کا لائیں گے نا تو اس کی مزدوری جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود اگر آپ بنا سکتے ہو کسی مستری کے ساتھ کے پاس بنوا سکتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خرچے جو ہیں اس کے وہ ٹیوب ہانڈا سمجھو کہ ٹیوب ہانڈے کا خرچہ بھی لگائیں نا، اندرونی تو وہ 1,00,000 روپیہ تقریباً ایک اندازہ لگایا ہے کہ اٹلی کا سامان اس میں ڈالیں تو جو گلیزین کا ہے، ٹیکنو پارٹ کا ہے، اگر ٹیکنو پارٹ کی چیز یا گلیزین کی 500 کی ہے تو وہی اٹلی والی چیز جو ہے وہ 2,000 روپے کی ہے، اور مکمل بیرنگ اور اس میں گراریاں ایکسل اٹلی کے، جاپان کے، اس طرح سے وہ سامان ڈالیں تو پھر یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ایک زیادہ ہے کہ پرانا ماڈل ہے 6 سے 7 لاکھ روپے میں 640 مل رہا ہے، اور 6 لاکھ سے 6.5 لاکھ روپیہ مزدوری کے ساتھ اس کے اوپر خرچہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 13 ساڑھے 13 لاکھ میں جا پڑے گا، 14 لاکھ میں بھی جا سکتا ہے، ٹائر کے ساتھ، رنگ کے ساتھ مکمل ریسٹور کر کے ویرنگ تک اس کا آئل نیو کمپلیٹ کر کے 6.5 لاکھ روپیہ، اس سے بھی کچھ اوپر ہو سکتا ہے، اور 13.5 یا 13 میں پڑ جائے سمجھو کہ موڑی کے ساتھ، تو پھر دیکھ لو کہ زیرو کتنا مہنگا ہے اور یہ کتنا مہنگا پڑے گا نا۔ جو ہم نے 81 ماڈل بنایا ہے اس کو 510 میں کنورٹ کر کے سارے خرچے مزدوریاں کر کے وہ سمجھو 14 لاکھ میں پہنچ گیا نا۔ اچھا وہ پہنچے 14 لاکھ میں، زیرو کی قیمت دیکھو تو کتنی ہے، زیرو کی قیمت وہ ہے 27 لاکھ روپیہ یا 26 لاکھ روپیہ ہے، تو بہت سارا فرق ہے، 11-12 لاکھ روپے کا فرق ہے نا۔ اگر اتنا فرق ہے تو پھر روسی جو ہے بیلارس ہے وہ بنانے میں سستا بھی رہتا ہے، بڑا ٹریکٹر بھی بن جاتا ہے، پیسے بھی وہی فیٹ ٹریکٹر والے لگتے ہیں۔ تو اگر فیٹ ٹریکٹر کو بنانا ہے بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، 480 اٹلی والے کو بنائیں تو اس پہ سمجھو 1 لاکھ خرچہ کم ہو جائے گا نا، وہ 5.5 لاکھ روپیہ اس پہ خرچہ ہو جائے گا، تو وہ خود ملتا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو کتنا 10.5 لاکھ روپیہ زیرو کے برابر پڑ گیا، تو مہنگا ہے۔
इस तरह से हमने पूरे इसके हिसाब लगाए हैं। अगर ट्रैक्टर इटली वाला है उस पे एक दो चीज़ दूसरे पाकिस्तानी ट्रैक्टर की न्यू लगा देते हैं तो वो तो नामुनासिब है, वो तो इटली वाला रहा ही नहीं और रीस्टोर भी ना हुआ ना। रीस्टोर का मकसद है कि कंपनी वाली सेटिंग पे लाएँ ना। चलो एक 79 है, दूसरे 79 की जाके हम ट्यूब ख़रीदते हैं कबाड़ से ओरिजिनल साइज़ में और बेदाग, तो वो भी बहुत महंगी पड़ेगी। अंदरूनी सामान, इसके आयल, इसका फिर वायरिंग का ख़र्चा, छोटा मोटा मिला जुला के बहुत सारा ख़र्चा इसका ख़राद का होता है, क्योंकि रूसी का ख़र्चा ख़राद का कुछ कम है और इसका ख़र्चा कुछ ख़राद का ज़्यादा है, इंजन का ख़र्चा भी कुछ इसका ज़्यादा है। तो इस तरह से ख़र्चे मिला जुला के पीटीओ का ख़र्चा, हाउसिंग का, इंजन का तकरीबन 1 लाख रुपया हो जाएगा। 50,000 रुपया इसका समझो क्लच का, हाउसिंग का, अंदरूनी सिस्टम, साथ स्टीयरिंग का भी है और पीछे गियर पे चले जाओ तो गियर का भी जेन्युइन इटली का सामान ख़रीदोगे तो वो भी काफ़ी सारा महंगा पड़ेगा। 50-60 हज़ार रुपये में अंदरूनी उसकी शाफ्टें, गरारियाँ, उसका सारा कुछ जो है अंदरूनी वो चेंज करना ही पड़ेगा और लगाना ही इटली वाला है, क्योंकि वो ट्रैक्टर भी इटली वाला है। तो ये शौक़ जो है इटली वाले ट्रैक्टर का महंगा पड़ता है। अगर पाकिस्तानी को बनाएं 95 या 90 मॉडल को, ऊपर वाले मॉडल को, तो वो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि इतना ख़र्चा करें। अच्छा, ये जो पुराने ट्रैक्टर हैं बनाने में, फिएट ट्रैक्टर है, अगर 13 लाख में पड़ता है या 14 लाख में पड़ता है या 12 लाख में ही पड़ता है 640, तो फिर वो सेल इस कीमत पे फिएट ट्रैक्टर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोग देखते हैं मॉडल को, रीस्टोर को लोग नहीं देखेंगे, चाहे ऊपर सोना भी लगा दें फिर भी लोग मॉडल को देखते हैं। रूसी अगर MTZ पे बनवाते हो तो वो बनता है कितने का, 11.5 लाख का, समझो, या 10.5 लाख का या 12.5 का बनता है, और नया है 27 लाख का, और मॉडल वाकई वो 80 है या 81 है और जेन्युइन अपने पूरे जेन्युइन आइटम पे है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो वो इतने पैसे मार्केट में भी जाके कर सकता है। अगर उसमें चेंजिंग करते हो कि MTZ है और उसको 510 कर दें तो ऊपर 510 करने का जितना ख़र्चा है वो आपको नहीं मिलेगा, MTZ का ख़र्चा ही मिलेगा। लोग समझो अब जो ट्रैक्टर 81 बनाया है तो लोग कहेंगे कि यार है तो वही 81 ना, 81 है, ये कोई नया तो नहीं बन गया, लेकिन ऊपर नया करने में 2,20,30 हज़ार रुपये का ख़र्चा है, लेकिन जो चलाने में मज़ा है वो 510 का अलग है और MTZ 50 का अलग है। फिर वो सब बातें सोचें तो वो समझो कि लगता है कि 510 वाली सेटिंग होनी चाहिए, लेकिन 510 करें पुराने MTZ को तो मार्केट में नहीं रहता है। मार्केट को देखें तो वही जेन्युइन चीज़ तैयार करें, जैसे MTZ 50 है उसी शेप में वही चीज़, सब चीज़ें वही लगा के जेन्युइन उसको समझो कि फिर अच्छे वाला रंग करके तो बहुत मज़ा बन जाएगा कि एक वाकई ट्रैक्टर सस्ता भी बना, मज़े भी रूसी के। ज़ीरो की कीमत 27 लाख और इसकी कीमत 12 लाख, तो इसमें बहुत मज़ा बनता है। जेन्युइन चीज़ें, न्यू आयल, सफाई के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, समझो कि रूसी का ख़र्चा इतना नहीं बढ़ता है जितना फिएट इटली वाले का बढ़ जाएगा। इसमें ये आप सोच लें, क्योंकि हर एक चीज़ का काम है, छोटे मोटे पुर्जे हमने सब रिस्टोर करने हैं। हमें फिर मज़ा नहीं आता है कि हम क्लच की प्ले को छोड़ दें, गियर के लीवर में समझो कि प्ले है, या हाइड्रोलिक के लीवर में प्ले है, या स्टीयरिंग में प्ले है, या आगे वाले व्हील में प्ले है। ये तो बाहर का सिस्टम है, और जो अंदरूनी है वो बारीकी, हर एक चीज़ को बारीकी से देखें। आयल, सफाइयाँ, सारा कुछ जैन वगैरह मिला जुला के एंड पे बहुत सारा ख़र्चा है यार। फिएट ट्रैक्टर महंगा पड़ता है रूसी से। रूसी जो है वो चलने वाला 4 लाख तक मिल जाता है, लेकिन जो इटली वाला है 84-80 मॉडल है, इस तरह का चलने वाला ट्रैक्टर, तो वो आपको 480-5 लाख में मिलता है, 5 से कम वो नहीं मिलता। लेकिन ये जो समझो रूसी है, बड़ा भी है, फिर भी ये 4.5 लाख तक ये मिल जाएगा, 5 लाख तक भी मिल जाएगा। दोनों का वज़न देखें, कबाड़ में जाके सेल करें तो रात दिन का इसमें फ़र्क आता है। मज़ा भी ज़्यादा है, समझो पावर, और एक बड़ा ट्रैक्टर है, पार्ट्स भी बड़े हैं,
تو میرے خیال سے جو فیٹ ٹریکٹر ہے نا وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اس کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سیل بھی کرنا پڑ جائے نا تو فیٹ ٹریکٹر پھر اس قیمت پہ سیل کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر زیرو کی قیمت آپ دیکھ لیں 480 10 لاکھ میں بن جائے 10.5 میں بنے تو وہ زیرو کے برابر ہے نا، برابر ہے تو کون خریدتا ہے یار پھر اس کو، پھر 2 سال بعد سمجھو کہ وہ ریسٹور ہونے کے ساتھ پھر بھی وہ چھوٹا موٹا کام جو فیٹ ٹریکٹر ہے یہ نکالتا رہتا ہے۔ پاکستانی کو تو کبھی بنانے کی سوچے ہی نہ کہ اس کو اتنا اس پہ خرچہ کریں، اٹلی کے سامان ڈالیں، بہت مہنگا پڑے گا، ایک دن سیل کرو گے سیل بھی نہیں ہوگا۔ روسی بنواتے ہو 6-7 سال بڑے کام پہ چلاؤ، ٹرالے پہ چلاؤ، ٹرالی پہ چلاؤ، وہ اپنی قیمت ہی نکال دیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو فری میں ہے، لیکن پھر بھی پوری زندگی چلاتے رہو نا، 5-6 سال 10 سال چلائیں، 10 سال کے بعد بھی اگر اس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیں تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ایک بندے نے مجھے بھائی نے فون کیا ہے کہ ہم میسی خریدتے ہیں اور ہر 2 سال کے بعد ہم پھر وہ سیل کر کے نیا خریدتے ہیں تو ہم 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ایک ٹریکٹر میں نقصان کرتے ہیں میسی 385 میں۔ تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر ہم روسی بنوا لیں یا 7-8 سال چلانے کے بعد بھی وہ 1 لاکھ روپیہ خرچہ لے لے انجن پمپ کا یا سمجھو کہ گیئر وغیرہ کا تو وہ کوئی خرچہ نہیں ہے، کیونکہ ٹریکٹر بھی وہی ہے، چیز بھی مضبوط اور بڑی بھی ہے۔ 2 ٹریکٹر چلائیں، دونوں میں 2-2 لاکھ روپیہ، 2 سال کے اندر 4 لاکھ روپیہ ٹریکٹروں میں نقصان نہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا، چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔